بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے، بہت سے لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں بہت زیادہ گناہ کیے ہیں، بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں گے کہ نہیں؟ چلیں حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ سے کہ تم سے پہلے ایک ایسا شخص گزرا ہے جس نے اپنی زندگی میں 99 قتل کیے ہیں، 99 مرڈر اس نے اپنی زندگی میں کیے ہیں۔ وہیں بس چلتے پھرتے اسے ایک خیال آ گیا کہ میں نے اتنے گناہ کیے ہیں، میں نے اتنے قتل کیے ہیں، تو کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ کیا مجھے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے؟ وہ شخص لوگوں کے پاس چلا گیا، اس نے لوگوں سے پوچھا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں گے؟ ان لوگوں نے اس سے کہا کہ تم فلانی جگہ چلے جاؤ، وہاں پر ایک راہب ہے، تو اس سے جا کے تم پوچھو کہ کیا تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی یا نہیں۔ اور راہب کے پاس چلا گیا تو اس نے اپنا سارا معاملہ بتایا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، تو کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی کہ نہیں؟ تو اس نے آگے سے کہا کہ تو اتنا بڑا گناہ گار ہے، 99 قتل سے تو یہ کون معاف کرے گا؟ تو کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ تو اس نے اس شخص کو بھی قتل کر دیا۔ تو وہ دوبارہ سے ان لوگوں کے پاس گیا تو پھر اس سے پوچھا کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں، تو کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ وہ فلانی جگہ پہ ایک عالم رہتا ہے، تم اس سے جا کے پوچھو کہ تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی کہ نہیں ہوگی۔ وہ اس عالم کے پاس چلا گیا، اس عالم کو اپنا سارا معاملہ اس سے بتایا کہ میں نے اپنی زندگی میں 100 قتل کیے ہیں، تو کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی یا نہیں؟ تو اس عالم نے کہا کہ کون ہے جو تمہاری توبہ کے بیچ میں رکاوٹ بن سکتا ہے؟ تو اس عالم نے اس کو ایک بستی کا پتہ بتایا کہ وہاں پر نیک اور صالحین لوگ رہتے ہیں، تو وہاں جا کے تم رہو تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا، وہاں پہ ان لوگوں کے ایفیکٹ تم پہ پڑیں گے، تم بدل جاؤ گے، تمہاری میں بہت سے جو ہے نا چینجز آ جائیں گے۔ تو وہ جب بستی میں چلا گیا، جب جا رہا تھا بستی میں، تو رستے میں اسے موت آ گئی۔ تو جب اسے موت آئی تو اس کی روح قبض کرنے کے لیے رحمت کے فرشتے بھی آ گئے اور عذاب کے فرشتے بھی آ گئے۔ رحمت کے فرشتے کہتے ہیں عذاب والے کے فرشتے سے کہ اس کی روح ہم قبض کریں گے۔ عذاب والے فرشتے کہتے ہیں رحمت والے فرشتوں سے کہ اس کی روح ہم قبض کریں گے۔ عذاب والے فرشتے رحمت والے فرشتے سے کہتے ہیں اس کی روح تو ہم قبض کریں گے، کیونکہ اس کی زندگی میں ایک نیکی بھی آسمان کی طرف نہیں آئی۔ تو رحمت والے فرشتے کہتے ہیں کہ ہم روح قبض کریں گے، کیونکہ اس نے توبہ کا ارادہ کر لیا تھا، توبہ کی نیت سے جا رہا تھا۔ تو دونوں فرشتوں کے درمیان آپس میں ڈسپیوٹ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو انسانی شکل میں ان فرشتوں کے پاس بھیج دیا اور ان فرشتوں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اس کو اپنا حاکم بنا لو، جو یہ کہے گا بس اس کی بات مان لو۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اس کے قدم ناپو، تو اگر یہ صالحین کی بستی کے قریب ہوا تو اس کی روح رحمت والے فرشتے قبض کریں گے، اور اگر یہ گناہ گار کی بستی میں ہوا اس کی روح عذاب والے فرشتے روح قبض کریں گے۔ اور جب یہ ٹائم آیا کہ اس کے قدم ناپے جائیں تو وہ چند قدم دور تھا، جو صالحین کی بستی تھی اس سے چند قدم دور تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو حکم دیا، جو صالحین کی بستی تھی، جو صالحین کی زمین تھی، اس کو حکم دیا کہ تم اس شخص کے قریب ہو جاؤ۔ تو وہ زمین اس شخص کے قریب ہوگی تو ایک بالشت وہ زمین سے آگے ہو گیا، یعنی ایک بالشت وہ زمین سے آگے ہو گیا، یعنی صالحین کی بستی میں داخل ہو گیا۔ تو یوں پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش بھی کر دی اور اس کی روح رحمت والے فرشتوں نے قبض کی۔ دیکھیں رول کے مطابق جو جبرائیل علیہ السلام جو رول بنایا تھا اس کے تحت تو انہوں نے عذاب والے فرشتوں نے اس کی روح قبض کرنی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اس زمین کو پیچھے کر دیا اور جو صالحین کی زمین تھی اس کو آگے کر لیا۔ اب دیکھا جائے تو اس حدیث سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کہ کبھی بھی کوئی ایسا ٹائم بھی ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ انسان کے دل میں ڈال سکتا ہے کہ یار اب توبہ کر لینی چاہیے، بہت گناہ ہو گئے ہیں۔ ہمیں ایسا کسی کے بارے میں ججمنٹ پاس نہیں کرنی چاہیے کہ جب بھی ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ہم آپس میں کہتے ہیں یار اس کو تو میں جانتا ہوں، یہ بہت زیادہ گناہ گار ہے، اس کی تو 20 سال سے نمازیں قضا ہو رہی ہیں، یہ تو نشے کا عادی ہے، شراب کا عادی ہے۔ یہ کسی کے بارے میں ججمنٹ پاس کرنا بہت غلط بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھیں نا، ایک شخص نے 99 مرڈر کیے ہیں، ایک شخص نے 99 قتل کیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ڈال دیا کہ توبہ کرنی ہے۔ اس کی دیکھیں توبہ قبول کیسے ہوئی ہے، تو اس کی اگر توبہ قبول ہو سکتی ہے تو ہماری یا آپ کی کوئی توبہ کیوں نہیں قبول ہو سکتی؟ اسی طرح ہمیں قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی واقعہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ انہوں نے جب ناحق کسی کو قتل کر دیا تھا، بہت مشہور واقعہ آپ نے سنا بھی ہوگا
دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، ہے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہی بخشنے والا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ گارنٹی دے رہے ہیں، انہ کہہ رہے ہیں انہ هو الغفور الرحیم، اس کا ان جب قرآن پاک میں آ جاتا ہے انہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کی گارنٹی دے رہا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ جب آپ سچے دل سے معافی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور معاف کرے گا۔ وہ انسان ہی نہیں ہے جس سے کوئی گناہ نہ ہو۔ انسان دیکھیں، آپ نے سنا بھی ہوگا کہ انسان جو ہے یہ خطا کا، گناہوں کا پتلا ہے۔ تو غلطیاں دیکھیں، گناہ انسان سے ہی ہوتے ہیں نا، گناہ جانور تو کوئی گناہ تو نہیں کرتے نا، انسانوں سے ہی گناہ ہوتے ہیں۔ لیکن جو ہی گناہ فوراً سے توبہ کریں، فوراً سے 2 رکعت نفل پڑھیں، تو اسی ٹائم دعا کریں، اللہ سے معافی مانگیں، رو کے معافی مانگیں، اللہ ضرور معاف کریں گے۔ شیطان آپ کے دماغ میں وسوسہ ڈالے گا کہ ہر وقت گناہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا پتہ معاف کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ اس دن آپ شیطان کی چال میں آگے نا، اس دن آپ گئے۔ جب تک آپ معافی مانگتے رہیں گے اللہ آپ کو معاف کرتا رہے گا۔ جس دن آپ نے شیطانوں کی باتوں میں آگے، جس دن بھی شیطان کی بات میں آپ آگے تو سمجھ لیں آپ گئے۔ معافی مانگتے تو معافی مانگ کے یقین کر لیا کریں کہ بس اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ بس یہ سوچنا چھوڑ دیا کریں کہ کیا پتہ معاف وہ کیا کہ نہیں کیا، تو وہ باتیں سوچنے کی نہیں ہے۔ جب آپ دیکھیں آپ کس سے معافی مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جب گارنٹی دے رہا ہے قرآن پاک میں، تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے، بس وہ ختم کر دیں، پھر معافی مانگی آپ نے، بس وہ بات ختم ہو گیا، اب آگے چلیں۔